السلام نے چونکہ فرما دیا تھا کہ عثمان شہید ہوں گے اور اللہ کی بھی یہی چاہت تھی، لہذا حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام اور امت کی خاطر شہید ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرماتے سنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا اللہ میں تیرے سامنے خون عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ یا اللہ جس دن عثمان غنی شہید کیے گئے میں اس قدر غم و غصے میں تھا کہ میری عقل زائل ہو چکی تھی، اور یا اللہ مجھے اپنی زندگی بری معلوم ہوتی تھی، اور وہ لوگ جو مجھ سے بیعت کرنے کے لیے آئے میں نے ان سے کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں ایسے لوگوں کی بیعت کو قبول کرو جنہوں نے ایسے شخص کو قتل کیا کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور یہی نہیں کیا بلکہ ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی اور ان کو دفن ہونے سے بھی روکا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بعض بے دینوں نے الزام لگایا کہ حضرت علی نے اپنی خلافت کو مستحکم کرنے کے لیے عثمان غنی کو قتل کرا دی۔ چنانچہ آپ جب تک زندہ رہے آپ اس بات سے برات کا اظہار کرتے رہے۔ ان بے دینوں نے فی الفور حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کیا۔ آپ کو حیا آتی تھی کہ ان بدبختوں سے بیعت کرو، اس لیے کہ عثمان غنی کے قاتلوں کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یہ بلوائی تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ عثمان غنی کا قاتل کون ہے تو یہ سارے ہاتھ کھڑا کر دیتے، کہتے ہم نے انہیں قتل کیا، اب کس کس سے بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ اس فرد واحد کو ڈھونڈنا مشکل تھا جس نے تلوار چلائی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایک رقت اور غم کا ایک صدمے کا عالم تھا، پورا مدینہ سوگوار تھا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران حج پر گئی ہوئی تھی۔ آپ کو دوران حج معلوم ہوا، آپ کو خبر موصول ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کو قتل کیا گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے قاتلان عثمان پر لعنت فرمائی۔ یہ ہیں حضرت عثمان غنی کہ جنہیں ظلماً ظالموں نے منافقوں نے قتل کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بہت سے صحابہ اس جماعت میں شامل تھے۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضاعت کے پروانے جاری کر دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو رضا کے پروانے عطا فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام کو دھوکے سے ان لوگوں نے اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ وہ صحابہ جو اس میں شامل تھے وہ دام فریب میں آ گئے تھے، ان کو اصل معاملات پتہ ہی نہیں تھے۔ تو یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے یہ بالکل حرام بات ہے۔ اس طرح کی باتیں وہی کرے گا جس کو صحابہ کرام سے بغض ہوگا، عناد ہوگا۔ کوئی صحابی حضرت عثمان غنی کے قتل میں شامل نہیں تھا، بلکہ ہر ایک نے اپنی پوری قوت کا اظہار کیا کہ کسی طرح حضرت عثمان غنی راضی ہو جائیں اور ہم ان بے دینوں کو آن کی آن میں یہاں سے فروغ کر دیں، ایک آندھی کی طرح ان پر حملہ کریں، ان کو یہاں سے مدینہ سے نکال دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ کے مدینہ کی حرمت کا خیال کیا، اپنی جان دینا گوارا کیا، لیکن رسول اللہ کی مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا جتنا یاد رہ جائے رب ذوالجلال اس کے صدقے ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے کردار اور آپ کے اوصاف پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی طور بھی کسی صحابی کی گستاخی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور آئندہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل سنہ و جماعت پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔